گاڑی تیز چلاؤ فیضو، جانتے بھی ہو نا میرا اس میٹنگ کے لیے پہنچنا کتنا ضروری ہے۔ فیضو جو کہ ڈرائیونگ سیٹ پر سخت جھنجھلایا بیٹھا تھا کہ سڑک پر موجود ٹریفک کی وجہ سے وہ گاڑی نکال ہی نہیں پا رہا تھا۔ احمد صاحب کی آواز پر اس نے ذرا سی گردن موڑے پیچھے دیکھا تھا۔ جی احمد صاحب، ہم نے 10 منٹ تک پہنچ جانا تھا، لیکن نہ جانے آگے راستہ کیوں بند کر رکھا ہے۔ ساری سڑک بلاک ہو چکی ہے، میں گاڑی نہیں نکال پا رہا۔ اوکے، ویلکم ٹو ٹیا زہرا ناولز۔ فیضو نے احمد دورانی کے غصے سے ڈرتے دھیمے مؤدب انداز میں جواب دیا تو احمد دورانی نے اس کی بات کو سن ایک نظر اپنی کلائی پر موجود اس برانڈڈ گھڑی کی جانب ڈالی تھی۔ اگلے 20 منٹ میں اسے اپنے آفس پہنچنا تھا کہ فوراً کلائنٹس کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی۔ آج کروڑوں کی ڈیل فائنل ہونی تھی، لیکن ایک رکشہ نے پوری سڑک کو بلاک کر رکھا تھا۔ بڑی بڑی گاڑیوں کی قطاریں لگ چکی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں وہ رکشہ سڑک سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ احمد دورانی اپنی اس بڑی سی گاڑی کا دروازہ کھولے باہر آیا تھا۔ رائل بلو کلر کا 3 پیس پہنے، گھنے براؤن بالوں کو جلد سے نفاست سے سیٹ کیے، ہاتھوں میں برانڈڈ مہنگی گھڑی اور پاؤں میں وہ برانڈڈ شوز، اس کے بدن پر موجود ہر چیز اس کی امیری کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اب اس بیچارے کی خیر نہیں۔ احمد دورانی کو یوں گاڑی سے نکل کر اس رکشہ کی جانب جاتا دیکھ فیضو بھی تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے اس کے پیچھے چلتے چلتے بڑبڑایا تھا کہ اپنے صاحب کے غصے کو اس سے بہتر کون جانتا تھا۔ بھائی، یہ تو آپ کو سواری بٹھانے سے پہلے دیکھنا چاہیے تھا نا کہ آپ کا رکشہ اسے منزل تک پہنچا بھی پائے گا یا نہیں۔ اب دیکھیں، بیچ راستے میں خراب ہو گیا ہے۔ مالا اور حریم ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز اٹھائے اس رکشے کے قریب ہی کھڑی تھیں، اور دونوں مالا کے نکاح کی کچھ شاپنگ کرنے آئی تھیں، اور وہ جو 2-3 گاڑیوں کے قریب سے گزرتا بھی تن تن کرتا اس رکشے تک پہنچا ہی تھا کہ اس رکشے والے کی خبر لے سکے کہ اسے کیا تکلیف ہے جو اس نے سڑک بلاک کر رکھی ہے۔ اس نسوانی آواز نے جیسے اس کے قدم جکڑ لیے ہوں، اس قدر میٹھی اور سریلی آواز کہ احمد دورانی کا دل بے ساختہ اس کا چہرہ دیکھنے کو چاہا تھا۔ وہ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھا، اور پھر جیسے اس لڑکی پر نظر گئی تو اسے سرتا پیر پردے میں دیکھ وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ وہ اب جیسے بھول چکا تھا کہ وہ یہاں کیوں اور کس لیے آیا تھا۔ وہ بس اس ابائے میں سرتا پیر چھپے اس وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سنہرے رنگ کی آنکھیں وہ جیسے بول رہی تھی، ان کی چمک کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ احمد صاحب، گرمی بہت ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے، میں دیکھتا ہوں۔ فیضو کی آواز پر احمد دورانی کی نظروں کا تسلسل ٹوٹا تھا، اور پھر اس نے بے ساختہ ہی سر چھڑکتے اپنا چہرہ اس کی جانب موڑا۔ ہاں، جلدی دیکھو کہ کیا مسئلہ ہے، مجھے جلد سے جلد آفس پہنچنا ہے، اس نے سنجیدہ انداز میں فیضو سے کہا تھا۔ اب وہ نظریں مالا پر جمائے وہیں کھڑا ہو چکا تھا، جبکہ فیضو آگے بڑھے اس رکشے والے سے بات کرنے لگ گیا تھا۔ ارے بھائی، جلدی اس رکشے کو ہٹاؤ، صاحب جی کو دفتر پہنچنا ہے، تمہاری وجہ سے ہم اتنا لیٹ ہو رہے ہیں۔ فیضو نے رکشے والے کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے جلد از جلد اپنا رکشہ ہٹانے کو کہا تھا۔ ہاں بھائی، میں نے شو کیا تو یہاں رکشہ نہیں کھڑا کر رکھا، بس کوئی خرابی آ گئی ہے، دیکھ رہا ہوں۔ اور رکشے والا جو پہلی مالا کی باتوں کو سنتا رہا، فیضو کو دیکھ چلمن کر کہا تھا کہ پہلے وہ میڈم کیا کم تھی، اب وہ بھی اسے لیکچر دینے آ گیا، جبکہ مالا ایک بار پھر سے بولی تھی اور اب کی بار لہجے میں خفقی تھی۔ بھائی، جلدی اس رکشے کو ٹھیک کر لو، ابا گھر پر میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پریشا، بس بھی کر دو، اور وہ دیکھ تو رہا ہے، کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو؟ حریم نے اسے ٹوکا تھا۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے یوں ہی پریشان ہو رہی تھی، یوں جیسے گھر سے نکلتے انہوں نے کوئی گناہ کر لیا تھا۔ ویسے تو وہ دونوں بہت اچھی دوستیں تھیں، لیکن مالا کی انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونا دیکھ حریم سخت جھنجلا جاتی تھی۔ اب بھی اس نے مالا کا ہاتھ تھامے اسے روکا تھا کہ وہ 10 منٹ خاموشی سے کھڑی ہو جائے۔ رکشہ ٹھیک ہوا تو وہ واپس گھر ہی جائیں گے، وہ اسے کڈنیپ کر کے کہیں اور تھوڑی نہ لے جائے گی جو وہ یوں پریشان ہو رہی تھی۔ ٹینشن نہ لو حریم، واقعی میں مجھے تمہارے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا، مالا نے اپنی سنہری آنکھوں کو چھوٹا کیے اسے گھور کر کہا تھا۔ اور وہیں احمد دورانی کا موبائل رنگ ہوا تو اپنے کوٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالتے ایک گہرا سانس لیا تھا کہ کال اس کے سیکرٹری کی تھی، جو یقیناً اسے یہی کہنے کے لیے کال کر رہا تھا کہ وہ جلد از جلد آفس آ جائے۔ یہ کیا بات کر دی بھلا تم نے پاگل لڑکی، جمعے والے دن تمہارا نکاح ہے، یعنی کہ آج سے 3 دن کے بعد، اور میں تمہیں شاپنگ کروانے لائی ہوں۔ حریم کو مالا کی بات سن تو جیسے صدمہ ہی لگ گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ آئے پچھتا رہی تھی۔ ہاں تو نکاح ہی تھا حریم، میں اپنا پچھلی عید والا جوڑا پہن لیتی، اس میں بھلا کیا بڑی بات تھی۔ اب دیکھو نا، یہ رکشہ خراب ہو چکا ہے، اور ابا وہ گھر پر میرا انتظار کرتے پریشان ہو رہے ہوں گے،
مالا کی بات سنتے حریم ہکا بکا سی منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی کہ اس لڑکی کو تیار ہونے اور سجنے سنورنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنے نکاح پر بھی وہ بہت سادہ سا رہنا چاہتی تھی، بلکہ اپنی پچھلی عید والا جوڑا پہننا چاہ رہی تھی۔ ہاں میں بس آ رہا ہوں۔ احمد دورانی ایک بار پھر سے اپنے سیکرٹری کی جانب متوجہ ہوئے، اسے اب جلد پہنچنے کی یقین دہانی کرواتے کال بند کر چکا تھا۔ ارے یہ ٹھیک نہیں ہوگا بھائی، اسے سائڈ پر کر اور ہماری گاڑی کو گزرنے دے۔ فیضوں نے اس رکشے والے کو پھر سے مخاطب کیا تھا کہ احمد دورانی کے غصے سے وہ اچھے سے واقف تھا، تو دوسری طرف احمد دورانی مالا کو دیکھ کر اور گھور زیادہ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ہاں جانتا تھا کہ اس کے سٹینڈرڈ کی نہیں تھے، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی کشش تھی کہ احمد دورانی کا دل اس کے خوبصورت چہرے کا طواف کرنے کو کر رہا تھا۔ آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ آئے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ اپنی شاندار پرسنالٹی کے لیے قدم بڑھائے مالا اور حریم سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوئے انہیں مخاطب کیے کہنے لگا کہ یوں اچانک کسی خیمت کے اپنے قریب آنے پر مالا 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ بھئی حریم، اس نے اس بلا کے ہینڈسم امیر زادے کو نظریں اٹھائے دیکھا تھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے؟ جائیں یہاں سے، ہم خود چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ حریم کچھ کہتی، مالا نے اپنی آواز کو قدر سخت کیے احمد دورانی کو روڈلی جواب دیا تھا، اور احمد دورانی اس لڑکی کے لہجے کو سن سب سے اپنی مٹھیاں بیچ گیا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً اس کی زندگی میں یہ پہلی دفعہ تھا کہ کسی نے اس لہجے میں بات کی تھی۔ دیکھیں، میں تو صرف آپ کی مدد… احمد دورانی نے کمال کی ضبط کا مظاہرہ کرتے پھر سے اسے پکارتے کچھ کہنا چاہا کہ مالا ایک بار پھر سے اس کی بات کو درمیان میں ہی ٹوک گئی تھی۔ ارے بھائی، ہم نے کہا نا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ مالا نے پھر سے انکار کیا تو احمد دورانی کا چہرہ تذلیل سے لال ہو چکا تھا۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ وہ جو ان سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا تمیز کا مظاہرہ کرتے بات کر رہا تھا، اب اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے، حریم کو نظر انداز کرتے مالا کے بالکل سامنے کھڑا ہوتے غصے سے پھنکارا تھا۔ اسے مالا کا یوں خود سے اس لہجے میں بات کرنا سخت برا لگا تھا۔ کہاں کالج سے یونیورسٹی اور پھر آفس میں بھی لڑکیاں اس کی شاندار پرسنالٹی پر مر مٹتی تھی، اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرتی تھی، اور یہاں وہ خود کسی لڑکی سے متاثر ہو کے اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا اور اس سے دھتکار رہی تھی۔ یہ بات احمد دورانی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے یہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں آپ کون ہیں، اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دور ہٹیں پہلے، بلکہ آپ جائیں یہاں سے۔ پریشا، جس کی نظر سرسری طور پر اس پر گئی تھی، اس کی آنکھوں اور اس کے لہجے میں صورت کے لیے عزت کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی، اور ویسے بھی وہ غیر محرم تھا، اور مالا وہ کسی غیر محرم کی مدد بھلا کیوں لیتی؟ اس لیے اسے دو بدو جواب دیتے بار بار وہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی کہ نہ تو وہ اس سے بات کرنا چاہ رہی تھی اور نہ ہی اس کی مدد لینا چاہ رہی تھی، جبکہ مالا کا یوں بار بار دھتکارنا احمد دورانی کے غصے میں اضافہ کر رہا تھا۔ فیض تو رکشے والے کے ساتھ مل کر اس کے رکشے کو دھکا دیتے سڑک کے کنارے لگا رہا تھا تاکہ پیچھے سے ٹریفک بحال ہو سکے، جبکہ احمد دورانی وہ ان دونوں کے پاس کھڑا تھا۔ کس بات کی کر دکھا رہی ہو آخر تم جیسی لڑکیاں میرے چند پیسوں کی مار ہیں۔ ابھی تم میری مدد لینے سے منع کر رہی ہو، لیکن ابھی چند پیسے نکال کر تمہارے سامنے رکھے تو تم میرے ساتھ رات گزارنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ گی۔ احمد دورانی رہا ہمیشہ سے غصے کا تیز۔ اس نے غصے میں آئے واقعے میں غور نہ کر پایا کہ وہ مالا سے کیا کہہ رہا تھا، اور یہ بات سننی تھی کہ مالا کا ہاتھ اٹھتا اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ یہ سب کچھ صرف چند سیکنڈ میں ہوا تھا۔ فیضو جو کہ واپس اپنے احمد صاحب کے پاس آ رہا تھا، یہ منظر دیکھ اس کے قدم ہی رک گئے تھے، تو وہیں پاس کھڑی حریم اس کا منہ کھولا کا کھلا رہ گیا تھا۔ ہاں وہ جانتی تھی کہ وہ امام صاحب کی بیٹی تھی اور غیر محرموں سے پردہ کرتی تھی۔ احمد کا ان کے قریب آنا مالا کو مناسب نہیں لگا تھا، لیکن یوں مالا کا اس پر ہاتھ اٹھا دینا حریم کو یہ بھی کچھ اچھا نہیں لگا تھا کہ اس شخص کے لباس، ہاتھ میں پکڑے مہنگے موبائل اور اس کی گلائی میں پہنی گھڑی کو دیکھ ہی وہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ کس قدر امیر کبیر شخص تھا، اور مالا وہ اس پر ہاتھ اٹھائے یقیناً غلط کر چکی تھی۔ مالا، یہ کیا کر رہی ہو؟ پیچھے ہٹو۔ احمد دورانی تو اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سامنے کھڑی لڑکی اس پر ہاتھ اٹھا چکی ہے، تو دوسری طرف حریم نے اسے بازو سے کھینچ چھونچ دلانا چاہی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ احمد دورانی پر؟ احمد دورانی کی آنکھوں میں خون اتر چکا تھا اور چہرہ وہ تھپڑ سے زیادہ تسلیل کے مارے سرخ ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ احمد دورانی غصے کی شدت سے چیختا، مالا پر چپٹتا یا اس سے مزید کوئی بدتمیزی کرتا، آس پاس لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، اور وہیں فیضو وہ تیزی سے آگے بڑھتے احمد دورانی کو تھام گیا تھا۔ احمد صاحب، کیا کر رہے ہیں آپ؟ فیضو، جس کو بات کا کچھ معلوم نہیں تھا کہ احمد دورانی لڑکیوں پر غصہ کیوں کرنے لگ گیا تھا، آگے بڑھے احمد کو قابو کرتے کہا تھا،
اس لڑکی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، فیضو مجھ پر چھوڑوں گا نہیں اسے میں۔ احمد دورانی آپے سے باہر ہو چکا تھا، جبکہ مالا اسے اب اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تھا کہ جو بھی تھا اسے اس آدمی کی بدتمیزی کے بدلے میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، بلکہ یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا۔ جبکہ حریم وہ بھی مالا کو حیران کن نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ احمد صاحب چلے یہاں سے، دیکھیں لوگ ویڈیو بنانے لگ گئے ہیں۔ احمد تو اس وقت غصے سے پاگل ہو رہا تھا جب فیضو نے لوگوں کو یوں کیمرہ نکالتے مشہور بزنس ٹائکون احمد دورانی کی ویڈیو بناتے دیکھا تو ایک بار پھر سے پکارا تھا کہ اس وقت اس کا یہاں رہنا مناسب نہیں تھا، اس سے چلنا چاہیے تھا۔ فیضو کی بات سنتے احمد دورانی نے بامشکل ہی خود کو قابو کیا اور پھر اس کے ہاتھوں سے اپنے دونوں بازو نکالتے، اپنے کوٹ کے دونوں بٹن کھولتے، مالا کو قہر برساتی نظروں سے گھورتے واپس جانے کے لیے مڑ چکا تھا۔ ہاں وہ جانتا تھا کہ اس واقعے کو لے کر اس کی بدنامی ہو سکتی تھی۔ فیضو نے تیزی سے آگے بڑھے گاڑی کا دروازہ کھولا کہ احمد دورانی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کیے بیٹھ چکا تھا، پھر ساتھ ہی ہاتھ بڑھائے سیٹ سے اپنے سگریٹ اور لائٹر کو اٹھایا تھا، ایک سگریٹ کو لوگوں میں دبائے اس نے سلگاتے سیٹ کی پشت پر اپنا سر گرا لیا اور اب گہرے کش لیتے خود کو پرسکون کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس وقت تک اب پرسکون نہیں ہو سکتا تھا جب تک وہ مالا سے اس بات کا بدلہ نہ لے لے، جب تک وہ اپنی تذلیل کا بدلہ تذلیل سے نہیں لے گا، بس سکون سے نہیں بیٹھنے والا تھا۔ جبکہ فیضو وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ مالا تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا کیا؟ یہ کیا کیا تم نے؟ حریم کو رہ کر اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا جس نے جان نہ پہچان اس لڑکے پر ہاتھ اٹھائے یوں سڑک پر تماشا بنا دیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اس رش میں سے گزرتے اپنے لیے دوسرا رکشہ تلاش کرنے لگ گئی جب حریم نے ٹپکنے کے انداز میں مالا سے کہا تھا، حریم بس اب تم چپ کر جاؤ۔ ہمیں مانتی ہوں کہ مجھے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن وہ کس قدر گھٹیا الفاظ استعمال کر رہا تھا تم نے سنے نہیں تھے کیا؟ اور اس کا ہمیں یوں دیکھنا، میں کیسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں مالا اس بات کو مانتی تھی کہ اس نے احمد دورانی پر ہاتھ اڑاتے غلط کیا تھا، لیکن اس کا یوں گہری نظروں سے انہیں دیکھنا اور وہ گھٹیا جملہ کہنا مالا واقعی سمجھ نہیں پائی تھی اور اس پر ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ مالا یار اچھا چلو ٹھیک ہے، اب اپنے بابا کو یہ بات مت بتانا کیونکہ ہم نے کل مہندی لگوانے بھی آنا ہے، اور اگر تم نے اپنے بابا کو یہ بات بتا دی تو یقیناً وہ دوبارہ ہمیں یوں اکیلے نکلنے سے منع کر دیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نکاح میں کوئی بھی کمی رہ جائے، یہاں کہ تم میری اکلوتی پیاری سی دوست ہو۔ وہ دونوں رکشے میں بیٹھ چکی تھی کہ حریم نے مالا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ایک گہرا سانس بھرے جیسے اس واقعے کو بھولنے کی کوشش کی کہ یہ اسے بھی بھولنے کو کہا تھا، ساتھ ہی اسے اس بات پر بھی پکا کرنا چاہا تھا کہ وہ اس واقعے کا ذکر اپنے بابا یعنی کہ فرید انکل سے نہ کرے۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو حریم؟ میں بابا سے کوئی بات نہیں چھپاتی، تم یہ اچھے سے جانتی ہو، اور رہی بات مہندی کی تو تم مجھے لگا دینا، میں باقی میں کل دوبارہ بازار نہیں آؤں گی۔ مالا تو آج بھی حریم کی ضد کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ آئی تھی، ورنہ وہ جس قدر سادہ تھی اسے دنیا کی رنگینیوں کا شوق نہیں تھا۔ میں تمہیں مہندی لگا دوں؟ مالا تم ہوش میں تو ہو، کیوں پہلی ہی رات اپنے دولہے کو خود سے ناراض کرنا چاہتی ہو؟ تمہاری مہندی دیکھ اس کا موڈ خراب ہو جانا ہے۔ حریم نے سر چٹکتے کہا تو مالا مسکرا دی تھی۔ ہاں وہ جانتی تھی کہ حریم کو بالکل بھی مہندی نہیں لگوانی تھی، وہ اکثر عید پر اسی سے مہندی لگوایا کرتی تھی، لیکن آج اس واقعے کے بعد اب اس کا واقعی میں کل بازار آ کر مہندی لگوانے کا من نہیں تھا، اس لیے یہی سوچ دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ وہ حریم سے مہندی لگوائے گی، چاہے پھر وہ جیسی بھی لگائے۔ جبکہ دوسری طرف حریم منہ میں اسے بڈھی روح کا لقب دیتے باہر دیکھنے لگ گئی تھی۔ یوں تو احمد دورانی پہلے بھی بہت سنجیدہ انداز میں آفس میں داخل ہوتا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر سختی کچھ زیادہ ہی تھی، اور وجہ صرف اور صرف ان نقاب میں چھپی لڑکی تھی۔ سر وہ فوراً کلائنٹ صاحب کا ویٹ کر رہے ہیں۔ احمد دورانی کو آفس میں انٹر ہوتے دیکھ سیکرٹریز کے پیچھے پیچھے چلتے میٹنگ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ احمد دورانی ایک پل کو رکا اور پھر ایک گہرا سانس بھرتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میٹنگ کینسل کر دو۔ ہاں وہ اس خراب موڈ کے ساتھ اب کوئی میٹنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن سر وہ میٹنگ بہت امپورٹنٹ، میں نے کہا نا کہ کینسل کر دو اور انہیں واپس بھیج دو۔ احمد دورانی فیصلہ کیا اپنے آفس روم میں بند ہو چکا تھا، جبکہ پیچھے سیکرٹری اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا
پچھلے 3 مہینے سے وہ اس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے اور آج جب یہ کروڑوں کی ڈیل فائنل ہونے والی تھی تو احمد درانی نے میٹنگ ہی کینسل کر دی تھی۔ سیکرٹری کا تو جیسے سر چکر آ گیا، اس نے قریب ہی رکھی کرسی پر بیٹھتے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ خیر اب احمد درانی کا حکم تھا تو اسے مان نہیں تھا، اس لیے کچھ پل کے بعد اٹھتے میٹنگ روم کی جانب گیا اور پھر فوراً کلائنٹس کو میٹنگ کینسل ہونے کے بارے میں بتا دیا تھا، جبکہ احمد درانی اپنے آفس روم میں آتے ہی کوٹ کو اتارے فلور پر پھینک چکا تھا اور پھر اپنی شرٹ کے فرنٹ کے 2 بٹن کھولے مسلسل بے چینی سے یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگ گیا۔ اس قدر تسلیل کے بعد اسے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ اس لڑکی کی وہ چمکتی بولتی سنہری آنکھیں اور اس کی لمبی زبان، پہلی بار احمد درانی کے حواسوں پر اس قدر کوئی لڑکی چھائی تھی۔ ہاں، اس کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں تھیں، بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اس کی اچھی دوستی تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن آج تک اس لڑکی نے بھی اس کے ساتھ اس قدر برا رویہ نہیں کیا تھا۔ احمد درانی نے آج ہونے والے اس واقعے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ ایک دم سنجیدہ، سخت اور غصے سے بھرپور چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، ایک پراسرار مسکراہٹ۔ اس نے اپنا موبائل اٹھاتے ایک نمبر ڈائل کیا اور پھر اگلے آدھے گھنٹے میں اس لڑکی کی ساری انفارمیشن احمد درانی کے آفس کے ٹیبل پر موجود تھی۔ مالا فرید، تیار ہو جو مالا، میں تمہاری زندگی میں تباہی بن کر آ رہا ہوں۔ مالا کے نام کو جان احمد درانی نے دل ہی دل میں اسے مخاطب ہوئے سخت لہجے میں کہا، اور پھر جو اگلی بات اسے مالا کے بارے میں معلوم ہوئی وہ جان آفس روم میں اس کا شیطانی قہقہ گونجا تھا کہ اسے اب اپنی تسلیل کا اچھے سے بدلہ لینے کا موقع مل چکا تھا۔ پیروں کو چھوتی گولڈن کلر کی خوبصورت کامدار فراک میں کے ساتھ چوڑی دار پیجامہ، بالکل ہلکا پھلکا سا میک اپ اور گولڈن کلر کی جویلری، سر پر دوپٹہ اچھے سے سیٹ کیے وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اب سے کچھ دیر کے بعد اس کا نکاح تھا اس کے بابا کے دوست کے بیٹے کے ساتھ، جو کہ بہت ہی اچھا، نیک اور شریف انسان تھا۔ مالا کے بابا مسجد میں مولوی تھے اور ان کے دوست بھی کامل، جس سے آج مالا کا نکاح ہونا طے پایا تھا، اس کے بابا اسے بچپن سے دیکھتے آئے تھے۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتا تھا۔ نکاح بہت ہی سادگی سے چند مہمانوں کے درمیان ہونا طے پایا تھا۔ فرید صاحب باہر کھانے کا انتظامات کو دیکھ رہے تھے اور کمرے میں حریم کے ساتھ ساتھ اس کی پھپھو کی 2 بیٹیاں بھی موجود تھیں۔ مالا کی ماں کا انتقال کچھ سال پہلے ہو گیا تھا، تبھی اس کی بابا ہی اس کا سب کچھ تھے۔ وہ اپنی ماں کی بالکل کاربن کاپی تھی، ان کی ہی طرح نرم دل، نیک، رحم دل اور سب سے بڑھ کر پردے کی سخت پابند۔ بابا کے مولوی ہونے کی وجہ سے وہ بچپن سے ہی نماز پڑھتی آئی تھی۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی تھی۔ اب اس کی عمر صرف 23 سال تھی اور وہ اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے بابا کے فیصلے کے خلاف وہ بول نہیں پائی تھی کہ اس کے بابا کو کامل اس کے لیے بہت پرفیکٹ لگا تھا۔ اس نے صرف اس کا نام سن رکھا تھا، اسے دیکھا ہرگز نہیں تھا اور وہ ایسا چاہتی بھی نہیں تھی۔ حریم اکثر اسے اس بات پر چھیڑا کرتی تھی، لیکن مالا کا جواب یہی ہوتا کہ اس کے بابا اس کے لیے کوئی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ اپنے ماں کی کمی کو محسوس کرتے کچھ اداس ضرور تھی، لیکن اس نکاح سے ناخوش نہیں تھی۔ حریم کی آواز پر اس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے کو دھکیلتے اپنا چہرہ اٹھا اسے دیکھا تھا۔ مالا یار، ایک تو تم نے مجھے ٹھیک سے میک اپ نہیں کرنے دیا، اتنا لائٹ سا میک اپ ہے، اور اس پر اگر تم نے رونے لگ گئی تو یہ بھی سارا بہہ جائے گا، اس لیے میری تم سے درخواست ہے کہ پلیز رونا مت۔ حریم نے فوراً سے ٹیشو اٹھائے مالا کی آنکھوں کے کناروں کو صاف کیا تھا کہ میک اپ کے نام پر مالا نے صرف ہلکا سا بلشن اور لپسٹک کے ساتھ صرف آنکھوں میں کاجل ہی لگوایا تھا، اور اب وہ رو کر اسے بھی مٹانا چاہ رہی تھی، جو کہ حریم ہرگز نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی دوست بہت پیاری لگے۔ میں نہیں رو رہی حریم، تم یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ مالا نے اپنا ہاتھ بڑھائے حریم کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا تھا کہ وہ واقعی میں اس وقت خود کو بہت اکیلی محسوس کر رہی تھی، اور حریم وہ جانتی تھی کہ مالا کی اداسی کے پیچھے کی وجہ کیا تھی، اس لیے مسکراتے اس کے قریب بیٹھتے اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ دیکھو مالا، اس بار میں نے کافی اچھی مہندی نہیں لگا لی تمہیں۔ حریم کی حد درجہ کوشش تھی کہ وہ مالا کا موڈ اچھا رکھے تاکہ وہ اداس نہ ہو، اس لیے بات کو گھما پھرا کر اس کی میک اپ سے مہندی کی جانب لے آئی تھی کہ اس بتونی لڑکی کی باتوں کو سن مالا سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ ہاں، بہت اچھی مہندی لگائی ہے تم نے، مالا نے تعریف کی تو حریم نے ناک چڑھایا تھا۔ ہاں، اگر تم اپنے ہونے والے شوہر کا نام بھی لکھنے دیتی مجھے تو یہ ہتھیلی زیادہ پیاری لگتی، حریم نے شکوہ کیا۔ اس نے کل رات مالا کو بہت منانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اپنی ہتھیلی پر اپنے ہونے والے شوہر کا نام بھی لکھوا لے، لیکن نہیں، مالا نے یہ کہتے انکار کر دیا کہ ابھی وہ اس کا ہونے والا شوہر ہے، یعنی کہ اس کے لیے غیر ہے،
اور وہ کسی غیر محرم کا نام اپنے ہاتھ پر نہیں لکھوائے گی۔ اب بھی حریم نے شکوہ کیا تھا تو مالا نے سر جھٹکا تھا کہ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک منٹ مالا، میں ذرا باہر دیکھ کر آئی، یہ شور کس بات کا ہے؟ لاؤنج سے آتے شور کی آواز پر مالا اور حریم دونوں اس جانب متوجہ ہوئے تھے۔ ہاں، کامل اور اس کے کچھ رشتہ دار نکاح کے لیے آئے باہر بیٹھ چکے تھے، لیکن اب کس بات کا شور تھا؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے حریم مالا کے قریب سے اٹھتی دروازے کی جانب آئی تھی، جبکہ مالا اس نے بیڈ پر رکھی اس بڑی سی چادر کو اپنے چہرے سے گزار کر گھونگھٹ کی طرح اٹھتے آگے اپنے سینے پر پھیلائے خود کو اچھے سے ڈھانپ لیا تھا۔ کون ہو تم برخوردار؟ فرید صاحب نے اپنے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھے اس خوبرو نوجوان کو دیکھتے کہا تھا۔ احمد دورانی جانتے بوجھتے بھی نکاح والے دن اپنی تسلیس کا بدلہ لینے پہنچ چکا تھا، وہ بھی پورا پلان بنائے۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، آپ اپنے داماد کو ہی نہیں پہچان رہے؟ احمد دورانی کی بھاری سنجیدہ آواز گونجی تو اس چھوٹے سے لاؤنج میں جیسے سکتہ چھا گیا تھا۔ فرید صاحب سمیت کامل بھی اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ انجان شخص اتنا آخر کہنا کیا چاہ رہا تھا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بیٹا، یا پھر کسی غلط ایڈریس پر آگے ہو، ہم تمہیں نہیں جانتے۔ فرید صاحب نے اپنے شفقت پر لہجے میں اس سامنے بیٹھے خوبرو نوجوان کو سمجھانا چاہا، لیکن نہیں۔ احمد دورانی ان کی بات کو سن مسکرانے لگا۔ آپ واقعی میں بہت بھولے ہیں فرید صاحب، بلکہ نہیں سسر صاحب، میں آپ کا داماد ہوں، آپ کی اکلوتی بیٹی مالا کا شوہر۔ بات ہی ہے اس گھر کی چھت جو فرید صاحب کو اپنے سر پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ احمد دورانی نے جس قدر پرسکون انداز سے الفاظ کہے تھے، وہاں کھڑے ایک ایک شخص کو حیرت کا اتنا ہی شدید جھٹکا لگا تھا۔ اور وہیں کامل، اس نے بساکتے اپنے باپ ادریس کی جانب دیکھا تھا جو اپنے دوست کی بیٹی کی تعریفوں کے پل باندھتے نہیں لگتا تھا۔ جہاں کچھ دیر پہلے وہاں موجود ہر شخص احمد دورانی پر نظریں جمائے ہوئے تھا، اب وہ سب بے یقینی سے فرید صاحب کو دیکھنے لگ گئے تھے کہ انہیں جیسے اس بات پر یقین نہ ہو رہا ہو کہ فرید صاحب کی بیٹی کا کردار ایسا تھا۔ وہیں دروازے پر کھڑی حریم نے جب احمد دورانی کو پہچانا اور پھر اس کے منہ سے وہ جملہ سنا تو اس پر حیرتوں کے بہار ٹوٹے تھے۔ باقی سب کی طرح وہ بھی یقین سے منہ کھولے اس گھٹیا شخص کے جھوٹ کو سن رہی تھی، جبکہ اندر بیٹھی مالا باہر آنے والے اس طوفان سے بے خبر تھی۔ توبہ توبہ، یہ فرید صاحب نے کیسی تربیت کر رکھی ہے اپنی بیٹی کی؟ ایک شخص کے نکاح میں ہونے کے باوجود بھی کیسے سج سمر کر اندر بیٹھی دوسرے سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے۔ کچھ عورتوں نے چہم گوئیاں شروع کر دی تھی، جبکہ فرید صاحب وہ لڑکھڑا کر اس سے پہلے کہ زمین بوس ہوتے کامل نے سہارا دیے گرنے سے بچایا تھا۔ انکل، یہ کیسا مذاق کیا ہے آپ نے میرے ساتھ؟ کامل کے لہجے میں ادب تو تھا لیکن شکوہ اور شکایت بھی تھی۔ کامل، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ فرید صاحب صرف میرے دوست نہیں بلکہ میرے بھائیوں جیسے ہیں، وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ ضرور یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ ادریس صاحب نے احمد دورانی کی بات کی نفی کی تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سراسر جھوٹ تھا، کیونکہ نہ تو فرید صاحب ایسے تھے اور نہ ہی ان کی بیٹی ایسا کچھ کر سکتی تھی۔ یہ ایک جملہ جس نے فرید صاحب کی بے جان ہوتے وجود میں جیسے جان ڈالی تھی۔ بیٹی کی بارات گھر پر ہو اور کوئی اس کے کردار پر ہی انگلی اٹھا رہا ہو، یہ کیفیت مرنے سے کم نہیں تھی۔ اور فرید صاحب اس وقت اسی کیفیت میں گزر رہے تھے جب ادریس کی بات پر وہ کچھ مطمئن ہوئے تھے۔ ہاں، یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے ادریس، تم تو اچھے سے جانتے ہو نا۔ ہاں فرید صاحب، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو برسوں سے جانتے ہیں، اور یہ اجنبی شخص یوں جھوٹ بولے ہمارے گھر کی عزت کے بارے میں ایسا کچھ کہے گا اور ہم اس پر یقین کر لیں گے تو یہ اس کی بھول ہے۔ آپ سنبھالیں خود کو اور بیٹھے یہاں، میں بھی اس سے بات کرتا ہوں۔ ادریس نے فرید صاحب کو ایک کرسی پر بٹھایا اور پھر احمد دورانی کے قریب آئے تھے، جبکہ احمد دورانی اس کی جھٹائی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا، یوں جیسے وہ سارا پلان بنائے بیٹھا تھا۔ فیضو، اور اس سے پہلے کہ ادریس احمد دورانی کو مخاطب کیے کچھ کہتا، احمد نے فیضو کو اشارہ کیا اور اس نے کچھ کاغذات احمد کے حوالے کر دیے۔ یہ رہا نکاح نامہ، آج سے پورے 20 دن پہلے میرا اور فرید صاحب کی بیٹی کا نکاح ہوا تھا۔ ادریس صاحب جو کہ یہ کہنے ہی والے تھے کہ وہ فرید صاحب کی بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے، اس کا ثبوت بھی دے کہ اس سے پہلے احمد نے ان کے سامنے وہ نقلی نکاح نامہ لہرایا تھا، جسے تھام ادریس صاحب بے یقینی سے فرید تو کبھی اپنے بیٹے کامل کی جانب دیکھنے لگے اور بس حریم اس مکار شخص کی مکاری کو مزید نہ دیکھ پائی اور اندر جائے مالا کو اس بارے میں بتانا چاہا تھا۔ مالا، وہ کس کی ہانپتی آواز کو سن مالا نے فوراً سے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی تھی۔ کیا ہوا حریم، تو اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ یوں جیسے کسی جن بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ واقعی میں
جنہیں تو دیکھ کر آئی ہوں۔ مالا تم یقین نہیں کرو گی، وہ اس دن جس شخص کو تم نے تھپڑ مارا تھا وہ باہر آ چکا ہے۔ حریم نے اپنے دل کی مقام پر ہاتھ رکھتے گہرے گہرے سانس بھرے مالا کو حقیقت بتانا شروع کی تھی کہ حریم کے یوں بتانے پر مالا کے ذہن میں ایک دم ہی دھماکہ ہوا تھا کہ وہ کس شخص کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ وہ شخص یہاں کیوں آیا ہے؟ مالا فوراً سے اٹھتی حریم کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ یہ سب مجھے نہیں پتا مالا، لیکن وہ شخص کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا۔ حریم کبھی خواب میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس نے اپنی بات کہتے کہتے رک گئی کہ اس میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ مالا کو یہ بات بتائے کہ باہر وہ شخص کیا کہہ رہا تھا۔ حریم، وہ شخص یہاں کیوں آیا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ مالا کی آنکھوں میں فوراً سے نمی تاری تھی۔ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ تم اس کی بیوی ہو۔ مالا، تم دونوں کا نکاح 20 دن پہلے ہی ہو چکا ہے۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو حریم؟ مالا کی زبان لڑکھڑائی تھی اور چہرے پر حیرانی در آئی تھی۔ ہاں مالا، وہ تمہیں اپنی بیوی بتا رہا ہے۔ اس بات پر یقین کر پانا حریم کے لیے بھی بہت مشکل تھا، لیکن مالا کو سچ بتانا ضروری تھا۔ چلو کامل بیٹا، چلتے ہیں۔ اس نکاح نامے کو دیکھنے کے بعد اب ادری صاحب کامل یا ان کے کسی بھی مہمان کا وہاں رکنا بنتا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے فرید صاحب پر ایک شکایتی نگاہ ڈالی اور اپنے مہمانوں کو وہاں سے لے جا چکے تھے۔ اب اس لاؤنج میں موت سا سناٹا چھا چکا تھا۔ احمد درانی اب بھی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا اور اسے کچھ فاصلے پر فیضو وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ جانتا تھا کہ یہ نکاح نامہ نکلی تھا اور احمد صاحب نے یہ سب اس لڑکی سے اس تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، اور ان سے کچھ فاصلے پر ہی فرید صاحب نڈھال سے بیٹھے تھے۔ اندر کمرے میں مالا زاروں کی دار ہو رہی تھی اور حریم وہ اسے چپ کروانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ مالا نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا اور حریم اس کے لیے پانی لینے کمرے سے باہر آئی تھی۔ لاؤنج میں چھائی اس خاموشی کو احمد درانی کی آواز نے ختم کیا تھا۔ فرید صاحب، میری بیوی کو تو بلا دیں، بلکہ میں بنا، آپ یہیں بیٹھے رہیں، میں ابھی سے مل کر آتا ہوں۔ احمد درانی اپنی بات کہہ اٹھا اور بے بھاری قدم اٹھائے سامنے موجود اس چھوٹے سے کمرے کی جانب چل دیا تھا۔ اندر آئے اس کی نظر جیسے ہی سامنے بیٹھے اس وجود پر گئی تو جیسے پلٹنا ہی بھول گئی تھی۔ سامنے وہ اپنا قیامت خیز حسن لیے بیٹھی تھی۔ اس کا یہی روپ دیکھ احمد کا دل تیزی سے دھڑک گیا تھا۔ وہ تو ان گزرے دنوں میں اس کی آنکھوں کے سحر سے نہیں نکل پایا تھا، اور اب اسے یوں پور پور سجا دیکھ جیسے پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ مالا نے روتے ہی خود سے کسی کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتے جیسے ہی نظریں اٹھائے سامنے دیکھا تو اس انسان کو یوں گہری نظروں سے خود کی طرف دیکھتا پا کر فوراً سے اپنے دوپٹے کا پہلو اٹھائے اپنا چہرہ چھپایا تھا کہ احمد درانی کی نظروں کا تسلسل ٹوٹا اور ایک بار پھر سے وہ خود کو کوستا رہ گیا کہ آخر اس لڑکی میں ایسی کیا کشش تھی کہ وہ اسے یوں دیوانوں کی طرح دیکھتا تھا۔ تو دوسری طرف مالا وہ اس انجان شخص کے یوں کمرے میں آنے پر گھبرا کر فوراً سے بیٹھ سے اٹھی اور آگے بڑھے ایک بار پھر سے بنا کچھ سوچے سمجھے اس پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ تم نہایت گھٹیا اور گرے ہوئے شخص ہو۔ آج اس کے ہاتھ اٹھانے پر احمد درانی کو حیرت نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی غصے کے تاثرات ابھرے تھے۔ وہ یک ٹک بنا پلکیں جھپکائے اس کی کاجل سے سجی سنہری آنکھوں کو ہی دیکھتا رہا تھا۔ ہاں، گھٹیا تو میں ہوں اور تم بہت ہی حسین، احمد درانی نے ٹھٹائی سے کہا تو اس کے الفاظ کو سن مالا سر جھٹکتی اس کے قریب سے گزرتے باہر کی جانب جانے لگی تھی تاکہ جا کر اپنے بابا کو دیکھ سکے کہ احمد درانی نے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ نکاح کرنا چاہتا ہوں میں تم سے، وہ اپنے تیز سڑکتے دل کے ہاتھوں مجبور ہوئے اس سے یہ بات کہہ گیا تھا۔ ہاں، وہ یہاں آیا تو اسے سارے زمانے کے سامنے رسوا کرنے تھا، لیکن اب اسے خود ہی نکاح کی پیشکش کرنے لگ گیا تھا۔ مالا مالا مالا، فرید انکل کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، یہاں ہو جلدی۔ حریم جو کہ یوں تو کمرے سے اس کے لیے پانی لینے گئی تھی، فرید صاحب کو یوں اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے آنکھیں موندتا دیکھ تیزی سے آگے بڑھی اور وہیں سے آواز لگاتے مالا کو پکارنے لگ گئی تھی کہ مالا جو کہ احمد درانی کی اس نکاح والی پیشکش کو سن سے اسے کوئی سخت جواب دینے ہی والی تھی۔ حریم کی آواز سن کر تیزی سے اس کی طرف اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی کھینچتے باہر اپنے بابا کو دیکھنے جا چکی تھی، جبکہ احمد درانی وہ مالا کے ہاتھ کے لمس کو محسوس کرنے کے بعد مزید بے خود ہوا تھا۔ وہ اسے ہر حال میں اپنے نکاح میں لینا چاہ رہا تھا۔ ہاں، اس نے مالا کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے یہ نقلی نکاح نامہ بنوایا تھا، لیکن اب وہ واقعی میں اس سے نکاح کرنا چاہ رہا تھا۔ بابا بابا، کیا ہوا آپ کو؟ مالا اپنے بابا کی حالت دیکھ تڑپ اٹھی تھی کہ ان کی حالت دیکھ وہ محسوس کر رہی تھی کہ انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔
احمد ترانی جیسے اس کے کمرے سے باہر نکلا، سامنے کا منظر دیکھ وہ خود بھی پریشان ہوا تھا۔ اس کے یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف اپنی تذلیل کا بدلہ لینا تھا، یوں کسی کی جان لینا نہیں۔ فیضو، فوراً سے گاڑی نکالو اور تم ہٹو پیچھے، انہیں فوراً ہاسپٹل لے کر چلنا چاہیے۔ احمد واقعی میں پریشان ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور مالا کو سائڈ پر ہٹنے کا کہتے فرید صاحب کو سہارا دیا اپنے ساتھ لے جانے لگا تاکہ انہیں ہاسپٹل پہنچا سکے، جبکہ فیضو وہ فوراً ہی گاڑی کی جانب بھاگتے اسے سٹارٹ کر چکا تھا۔ مجھے بابا کے ساتھ جانا ہے۔ حریم، ہاں بس ایک منٹ، مالا میں اپنی چادر لے کر آؤں، پھر ہم دونوں بھی ساتھ چلتے ہیں۔ حریم تیزی سے اندر کی جانب بھاگی اور پھر فوراً سے چادر لیے مالا کا ہاتھ میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ اس وقت ان کے پاس احمد دورانی کی مدد لینے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ مالا تو مسلسل قرآنی آیت کا ویٹ کرتے اپنے بابا پر پھونکنے لگ گئی تھی، جبکہ احمد دورانی نے فیضو کو گاڑی کی سپیڈ تیز کرنے کو کہا تھا کہ انہیں جلد از جلد ہاسپٹل پہنچنا تھا۔ فرید صاحب کو ہاسپٹل پہنچتے فوراً ICU میں لے جایا گیا تھا، جبکہ مالا اور حریم اب ہی کوریڈور میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ چکی تھیں۔ یہ ہاسپٹل احمد دورانی کے دوست کا تھا، اس لیے اس نے فوراً ہی فرید صاحب کا علاج شروع کروا دیا تھا۔ کچھ دیر میں فرید نے انہیں اس بات کی تسلی دی تھی کہ فرید صاحب کو ہارٹ اٹیک ضرور ہوا تھا، لیکن اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، جس پر مالا نے اپنے خدا کا ڈھیر شکر کیا تھا۔ آج کی رات فرید صاحب کو انڈر آبزرویشن ہی رکھنا تھا۔ احمد دورانی رات وہیں رکا تھا، لیکن اس کی نظروں سے اوجھل ہو کر۔ حریم نے اپنے گھر کھول کے بتا دیا تھا کہ وہی مالا کے پاس رہے گی۔ صبح احمد دورانی فرید صاحب کے ڈسچارج سے پہلے ان کے کمرے میں ملنے آیا تھا۔ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ احمد دورانی نے ان کے قریب کرسی گھسیٹ کر بیٹھے بنا کسی لگی لپٹی کی اپنی بات سامنے رکھی تھی کہ فرید صاحب نے حیرانی سے شخص کی جانب دیکھا تھا، جیسے انہیں شخص کی ذہنی حالت پر شبہ ہو۔ کل تک اس کے الفاظ تھے کہ مالا اس کے نکاح میں ہے، وہ اس کا شوہر ہے، اور اب وہ اس سے ان کی بیٹی سے نکاح کرنے کی خواہش کر رہا تھا۔ فرید صاحب کو حیرانگی سے خود کی طرف دیکھتا پا کر احمد دورانی نے اپنی سائیڈ گردن رب کرتے سر جھٹکا تھا، جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے تھے۔ میں نے کل جھوٹ بولا تھا۔ وہ احمد دورانی ندامت سے اپنی نظریں جھکائے، پھر فرید صاحب کو ساری حقیقت بتانے لگ گیا تھا۔ احمد دورانی نے فیضو کو فرید صاحب اور انہیں گھر ڈراپ کرنے کو کہا تھا۔ وہ خود اپنے گھر آ گیا تھا۔ اس سارے واقعے کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور آج ایک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ اس گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا، مگر آج دل میں نفرت نہیں بلکہ محبت تھی۔ آج وہ مالا کو برباد کرنے نہیں بلکہ خود کو آباد کرنے آیا تھا۔ آج مالا اور احمد دورانی کا نکاح تھا۔ مالا نے احمد دورانی کو معاف نہیں کیا تھا، ہاں، مگر وہ اپنے بابا کے فیصلے کے خلاف نہیں گئی تھی۔ احمد دورانی کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، تبھی تو وہ خود سر ضدی اور گھمنڈی انسان بن چکا تھا، پر مالا کا اس کی زندگی میں شامل ہونے سے ایک نئی زندگی دے گیا تھا۔ اس نے پچھلے ایک ہفتے میں خود کو درجہ بدلنے کی کوشش کی تھی، اپنے موبائل میں موجود ہر غیر محرم لڑکی کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا تھا، خود سے اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اپنے دل سے غرور اور تکبر کو ختم کر دے گا اور مالا کو اپنی زندگی میں شامل کیے وہ اسے دنیا جہاں کی خوشیاں دے گا۔ مالا فرید ولد فرید احمد، آپ کا نکاح احمد دورانی ولد سلطان دورانی سے حق مہر 50 لاکھ سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ یوں کچھ دیر کے بعد وہ مالا فرید سے مالا احمد دورانی بن چکی تھی۔ بابا، وہ حریم سے ملنے کے بعد اپنے بابا کے گلے سے لگے رونے لگی تو فرید صاحب نے اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپاتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ مالا، اپنے بابا پر بھروسہ رکھو۔ انہوں نے یہ کہتے مالا کا ہاتھ احمد دورانی کے ہاتھ میں رکھا، جسے احمد دورانی نے مضبوطی سے اپنی ہتھیلی میں تھام لیا تھا کہ مالا نے کا آخری نظر اپنے بابا اور پھر اس گھر پر ڈالی اور احمد کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے شاندار کمرے میں لیے داخل ہوا تھا۔ کمرے کو گلاب اور موتیوں کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اس نے سرخ جوڑا پہن رکھا تھا جو کہ کچھ دن پہلے احمد دورانی نے اسے بھجوایا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی تیز خوشبو اس کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی تو مالا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا اور ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم رک کیوں گئی؟ کمرہ پسند نہیں آیا کیا؟
احمد دورانی نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ دیے کہا تو مالا کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ احمد اس کی شرم اور جھجک کو محسوس کرتے مسکرایا اور پھر اسے بیڈ کے قریب لائے بیٹھنے کو کہا تھا۔ مالا بھی اس بیڈ پر بیٹھی اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑتی یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے اور کیا کہہ کر مخاطب کرے۔ وہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ مالا کی سرگوشی نما آواز گونجی تو احمد جو اس سے کچھ کھانے پینے کے بارے میں پوچھنے والا تھا دھیما سا مسکرا دیا۔ وہ الماری میں تمہارے کچھ کپڑے ہیں، چینج کر لو۔ احمد نے اسے الماری کی جانب اشارہ کیے کہا تو وہ اس کی ہاں سنتے کچھ حیران ہوئی اور پھر اپنی فراک کو سنبھالے الماری کھولے اس میں سے سمپل سا ایک جوڑا لیے ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی۔ اور نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ بھی نماز ادا کر لیں۔ وضو کیے جیسے ہی باہر آئی تو سامنے ہی احمد کو بیڈ پر نیم دراز ہوئے موبائل پر چہرہ جھکائے دیکھ اس سے مخاطب کیا کہ احمد اس کی بات کو سن بہت شرمندہ ہوا۔ وہ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی۔ احمد نے سر جھکائے اعتراف کیا تو مالا 2 قدم آگے بڑھی تھی۔ آپ وضو کر لیں، ہم ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ مجھے وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ احمد نے ایک اور اعتراف کیا اور مالا کو اب شدید حیرت ہوئی۔ نماز تک تو ٹھیک، مگر اس شخص کو وضو کرنا ہی نہیں آتا تھا۔ یہ بات کافی حیران کن تھی۔ آپ آئیں، میں آپ کو وضو کرنا بتا دیتی ہوں۔ مالا کی بات کو سن اس کی شرمندگی میں کچھ کمی ہوئی اور وہ موبائل سائڈ پر رکھے اس کے پیچھے پیچھے ہی چل دیا۔ دونوں نے نماز ادا کی تو مالا اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگ گئی تھی کہ وہیں احمد دورانی جسے آج نماز ادا کرتے بہت سکون محسوس ہوا اپنے خدا کے اس بات پر شکر کرنے لگا کہ اس کی زندگی میں مالا آئی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی۔ مالا یہیں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے اٹھنے ہی والی تھی کہ احمد نے اس کا ہاتھ تھامے اسے روک لیا تھا۔ جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا تھا اور میں اس پر بہت شرمندہ بھی ہوں۔ آج ہماری زندگی کی شروعات ہونے والی ہے اور اس سے پہلے میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور ہاں، ساتھ اس بات کا بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تم جیسا چاہو گی میں ویسا بن جاؤں گا۔ میں ایک اچھا انسان تو نہیں ہوں، لیکن میں ایک اچھا شوہر بننا چاہتا ہوں۔ احمد دورانی نے مالا کے ہاتھ کی پشت پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے اپنی نظریں جھکائے کہا تھا کہ مالا وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ میں تمہیں فورس نہیں کر رہا کہ تم مجھے معاف کر دو، لیکن میں تب تک تم سے معافی مانگتا رہوں گا جب تک تم اپنے دل کو میرے حوالے سے صاف نہیں کر لیتی۔ احمد نے مالا کی خاموشی پر مایوسی سے کہا کہ مالا نے اس کی بات کے درمیان میں ہی ٹوکا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ اس کے ان الفاظ نے گویا احمد دورانی کو نئی زندگی دے دی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرایا اور آگے بڑھ اس کی پیشانی پر اپنی محبت کا پہلا بوسہ دیا تھا جس پر مالا نے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اٹھا اور اسے بیڈ پر بٹھا دے ملازموں کا کھانا لگانے کو کہا تھا۔ مالا کا اس کی زندگی میں آنا کسی نعمت سے کم نہیں تھا جس پر وہ ہر پل اپنے رب کا شکر ادا کرتا تھا۔ ختم شد۔ Something is missing, but it's quite a nice story. See you soon on Tia Zahra novels. Okay. Iman Allah. Fi Iman Allah.